جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مریم کی یہ شان ہے کہ آپ اس زمانے میں گفتگو بھی کرتی ہیں، غیب سے آپ کے پاس رزق بھی آتا ہے، آپ کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ مریم کو اللہ نے ان کی والدہ اور ان کے والد کو بڑھاپے کے عالم میں جنم دیا، بڑھاپے کے عالم میں انہیں اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ تو جب رب انہیں اولاد عطا فرما سکتا ہے تو مجھے بھی تو عطا فرما سکتا ہے، اس کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی مقام پر، جس مقام پر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتی ہیں، جس مقام پر جنتی پھل آتے ہیں، اسی مقام پر کھڑے ہو کر رب کے حضور دعا کرنے لگے، اے پروردگار عالم، اگر تو عمران کے گھر میں ایسی مقدس بیٹی عطا فرما سکتا ہے تو یا اللہ میں بھی تو ان کو سانٹوں، لہذا مجھے بھی عطا فرما۔ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، اگر وہ سچے دل سے اللہ کے حضور دعا کریں، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 120 سال، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ جن کا نام عیشا ہے، ان کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 98 سال۔ آپ مجھے بتائیں، جس عورت کی عمر 98 سال ہو کیا وہ بچہ جن سکتی ہے؟ نہیں۔ عموماً جس کی عمر 120 سال ہو وہ باپ بننے پر قادر ہے؟ نہیں۔ لیکن رب کی مشیت دیکھو، رب کی قدرت دیکھو۔ آپ بڑھاپے کے عالم میں ہیں، آپ نے کہا کہ اگر آپ نے مریم کے ہاں اولاد عطا فرمائی ہے تو مجھے بھی عطا فرمائی جائے۔ رب تبارک و تعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بھی اولاد سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی مقام پر جس مقام پر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مشغول ہیں، جس مقام پر جنتی پھل آ رہے ہیں، اسی مقام پر کھڑے ہو کر رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے خالق، اے میرے رازق، مجھے تو پاک اولاد عطا فرما دے، مجھے تو پاک اولاد عطا فرما دے۔ اور پھر اگلا جملہ قرآن نے فرمایا انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اللہ تو سب کی سنتا ہے، پر یہ کہ کسی کی دعا کو مقبول فرما دیتا ہے اور کسی کی دعا کو تو مردود فرما دیتا ہے۔ یہ تیری شان ہے۔ اگر دعا کے شرائط اور ارکان کے ساتھ بندہ رب کے حضور دعا کرے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور شرائط اور ارکان دعا کے نہ پائے جائیں تو اللہ کے مقبول ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ دعا مردود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انک سمیع الدعاء، بے شک رب تبارک و تعالی دعا کو سننے والا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، قرآن پاک نے یہ فرمایا ہنالک دعا، ہنالک ظرف مکان، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر، ہنالک اسی مقام پر، حصر ہے۔ کیا معنی ہے؟
یعنی دعائیں تو حضرت زکریا نے بہت کی، پر اولاد کی دعا اسی مقام پر کی جس مقام پر اللہ کی ولیہ حضرت مریم تھی۔ آپ سبحان اللہ اسی نہیں کہہ